تمہارے گزارے کا سامان ہے، اس میں تم گزر جاؤ گے اور وہ پرانی بھی ہو جائے گی، پھٹ بھی جائے گی، ٹوٹ بھی جائے گی۔ ہاں، تو یہ گزارے کا سامان ہے۔ والآخرت، یہ گزارے کے لیے نہیں، انما ھذہ الدنیا متاع۔ اور آخرت، یہ آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے، اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو جو حق پر لگاوے ان کے لیے ہے آخرت۔ یہ ہم کو رہبری دی ہے کہ آخرت کس کے لیے ہے، کہ جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو آخرت پر لگاوے۔ اس لیے دعوت آخرت بنانے کی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ پہلا سبب اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا وہ ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ ہاں، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا، کیونکہ بندگی اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے ہم پر۔ یہ حدیثوں میں کہ اللہ کا حق ہے کس پر، کہ بندوں پر۔ وہ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق سمجھانے کے لیے ہی اللہ کا نبی آتا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ ہم کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہوتی ہیں، اپنی راحتیں معلوم ہوتی ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کی، اس لیے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا کیا حق ہے وہ نبی بتاتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارنے ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے ساتھ پروردگار ہو کر کریمانہ معاملہ کریں گے، کرم کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے بندہ بنایا، تابعدار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں اور آپ کے بیانوں میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی زندگی ہوئی تو اللہ زندگی کے حالات صحیح کر دیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، جو تیری مرضی ہے اسی کے مطابق کریں گے، جو تیری مرضی ہے وہ نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کرم کا ہوگا، مدد کا ہوگا، حالات بنائے جائیں گے۔ ہاں، یہ انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو حالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان مدینے میں جا کر دیا تھا، وہ پہلے بیان میں یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اب دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ ان کا بگاڑ نہیں ہے، ہاں، بلکہ اللہ حالات کو ہموار اور حالات کو صحیح کریں گے ہر ایک کے ساتھ۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھا۔ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستو، کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھیں۔ اسی کی تعلیم ہے اور اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے کہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہونے کے لیے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آوے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، ہاں، کوئی حالات ہو، کوئی چیز ہو، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، نفع کی حالت ہو، نفع نقصان کی حالت، اس کا یقین بھی پہلے اپنا یقین صحیح کرنا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، قدرت بہت بڑی ہے، وہ اپنے قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرو، کہ ایک تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا
کہ اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات بنیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو کوئی حل نہیں بنے گا۔ اچھے حالات والے اسباب بھی ڈالیں گے، لیکن اللہ ناراض ہے تو ان اسباب میں بھی حالات بگڑ جائیں گے۔ کیوں کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ راضی ہے تو کہ آگ میں بھی باغ بناوے اور پانی میں بھی راستہ بناوے اور دشمن کو بھی دوست بنا دے۔ ہاں، کیوں؟ اللہ راضی ہے۔ تو اللہ راضی ہونے سے حالات بنتے ہیں، اللہ کے ناراض ہونے سے حالات بگڑتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت میں ہے کہ حالات کا تعلق دنیا کے اسباب سے نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات بن جائیں گے، اقتدار ہوگا، عہدہ ہوگا، فوج ہے، لشکر ہے، سامان ہے، اس سے حالات بننے کے گنا، اس سے نہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے خالی برتن رکھے ہوئے ہوں، خالی پیالے رکھے ہوئے ہیں، خالی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ ان خالی برتنوں میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے یہ برتن بھر جائے گا۔ پیالیاں چائے کی رکھے خالی ہے، کپ، ڈالنے والے نے دودھ ڈالا تو وہ دودھ سے بھر گئی، چھاچھ ڈالی تو وہ چھاچھ سے بھر گئی، پانی ڈالا پانی سے بھر گئی۔ یہ مثال دیتے تھے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ دنیا کے اسباب میں جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا۔ جیسے تم اب پیالی میں دودھ ڈالو تو پیالی دودھ سے بھر جائے گی، پانی ڈالو تو پیالی سے بھر جائے گی۔ جیسے دنیا کی یہ چیزیں تمہارے سامنے ہے اور تمہارے تصرف سے وہ نتیجہ دیکھتے ہو، پانی ڈالا تو پانی سے بھر گئی، دودھ ڈالا دودھ سے بھر گئی، کہ ایسے تمام کائنات اور تمام اسباب اللہ کے سامنے ایسے ہیں کہ ان کائنات میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا۔ اللہ بیماری ڈالے گا تو بیمار ہو جائیں گے، تندرستی ڈالیں گے تو تندرستی ہو جائے گی، دشمنی ڈالیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، محبت ڈالیں گے تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا گیا۔ یہ کیوں سمجھایا؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کا فیصلہ اللہ کی مخلوق پر چلے گا، کوئی اس فیصلے کو روک نہیں سکتا یا بدل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے حیات کا فیصلہ کیا ہے تو حیات ملے گی، موت کا فیصلہ کیا ہے تو یہ موت آ گئی۔ یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ یہ باتیں میرے دوستوں کہلائی جاتی ہے اللہ کی شانیں۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں تاکہ لوگ اللہ کو ان کی شانوں کے ساتھ پہچانیں۔ جی ہاں، اللہ کے اپنے بھی شانیں ہیں، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے۔ غریب بنانا، مالدار بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب ہم وہاں رہتے تھے نظام الدین میں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں جاتے تھے، مسجد قریش۔ راستے میں دکانیں، سونے کی، چاندی کی، مختلف دکانیں، تو ان پر لوگ آئے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کر کے اور سیمپل دیکھ رہے ہیں، سونے کا، چاندی کا، مستورات بھی اور مرد بھی، وہ دکان ہے۔ اور جب پھر رات کو وہ دکان بند ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز میں جاتے ہیں تو وہ دکان بند ہے۔ اس دکان کی سیڑھیوں پر ایک آدمی میلا کچیلا، اس کو اپنا ہوش نہیں ہے، وہ وہاں پڑا ہوا ہے۔ دن میں سونا چاندی والے اور رات میں یہ، جی ہاں، یہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اس کو خود پتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے ہوں۔ بھائی کو کھانا دے گا تو کھا لے گا، نہیں تو وہاں پڑا ہوا ہے، میں اللہ خدا پڑا۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔
وہ کتابیں اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی شان کو سمجھیں، اللہ کی شان کو سمجھیں۔ دیکھو سونا چاندی والے بھی آتے ہیں یہاں اور وہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ بھی اس کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، ان کو ایسا بنایا ہے، اس کو ایسا بنایا، اس کو ایسا بنایا۔ یہ کس لیے؟ کہ ان کو کہ لوگوں کو اللہ کی شان سمجھ میں آوے کہ اللہ جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ ہاں یکے بر بسترے کم خواب و نف دیگر برخا کے خاری بستہ یک۔ ہم فارسی پڑھتے تھے اور فارسی کتابیں اس میں اللہ کی قدرت میں کہ ایک کو دیکھو گے کہ قیمتی سے قیمتی لباس میں ہے، رات دن نعمتوں میں ہے، اور دوسرا اپنی لاچاری اور محتاجی کی وجہ سے برف کی سلی کی طرح پڑا ہوا ہے وہ سیڑھیوں پر۔ وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق ہے، جو سونا چاندی استعمال کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے سمجھداروں کو اللہ کی شانیں دکھائی ہے۔ دیکھو یہ میری شان ہے، میں نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو ایسا بنایا ہے، تم میری قدرت کو پہچانو اور میری قدرت کو پہچان کر میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اپنی شانیں دکھا کر کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، دعوت اور فضائل سمجھا کر کے بھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ سب کاروبار اسی کے لیے ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور اللہ کو پہچان کر اس کا حق ادا کرو، یہ ہے دعوت۔ اس کے لیے سارا سمجھایا جاتا کہ قدرت بھی سمجھو، نعمت بھی سمجھو، اللہ کا برتاؤ بھی سمجھو۔ دعوت میں یہ سب چیزیں سمجھائی جاتی ہے۔ دعوت سے صرف نکل جانا آ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنی دعوت میں اللہ کو پہچاننا ہے، اس کی شانوں کو پہچاننا ہے، اس کی قدرت کو پہچاننا ہے۔ پھر جب یہ چیز اس پر کھلے گی اس کو اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ کی طرف امیدیں قائم ہوگی۔ اللہ کی طرف امیدیں قائم ہوگی، ایمان قائم ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے امیدوار رہتا ہے کہ میرا اللہ یہ کرے گا، میرا اللہ یہ کرے گا، میرا اللہ یہ کرے گا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ نے اپنا تعلق پیدا کرنے کے لیے بھی پیدا کی ہے، اور مستقل نبیوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ بندے جو بے خبر پیدا ہوتے ہیں ان کو صحیح رخ بتاؤ اور میری خدائی ان کو سمجھاؤ، اور میری خدائی سمجھا کر ان کو میرے راستے پر لاؤ، تاکہ دنیا کا امن اور دنیا کا سکون ہم ان کو دیں اور آخرت کی نعمتیں دیں۔ کہ آخرت میں تو وہ نعمتیں دینی ہے جو ختم نہیں ہوگی، اور دنیا میں ایسے بندوں کو جینے کے لیے پاک زندگی دی جائے گی۔ یہ ہوا معاملہ اللہ کا شروع، جی ہاں، یہ سب سمجھا کر کہ دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ دو باتیں فرمائی کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ سے صحیح تعلق پیدا کر کے یعنی ایمان لا کر اپنی عملی زندگی صحیح بنائیں گے تو ایسے لوگوں کو ہم دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ یہ کہا کہ زندگی ان کی پاکیزہ ہوگی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنی زندگی عملی صحیح کریں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے جو زندگی دی جائے گی وہ زندگی پاک اور صاف ستھری ہوگی، حیاتا طیبہ۔ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے کہ ان کی زندگی کفر سے پاک ہوگی، شرک سے پاک ہوگی، گناہوں سے پاک ہوگی، ظلم سے پاک ہوگی، ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے ان کی زندگیاں پاک ہوگی۔ ایسی زندگی جینے کے لیے دیں گے۔ یہ پہلا وعدہ ہے دنیا کا کہ اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی تابعداری کر کے کیا ملے گا؟
کہ پاک زندگی جینے کے لیے دیں گے، ہاں، کہ اس میں اللہ سے تعلق بھی صحیح رہے گا اور حالات بھی صحیح رہیں گے، دونوں حالات بھی صحیح ہو جائیں گے اور اللہ سے تعلق بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، کہ ان کی زندگی گناہوں سے، پریشانیوں سے، تنگیوں سے پاک ہوگی، ان کے تعلقات آپس کے صحیح ہو جائیں گے ایمان کی برکت سے، کہ ایمان جب قائم ہوتا ہے تو آپس کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں۔ ایمان جب زندگیوں میں قائم ہو جاتا ہے تو آپس کے تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، پھر اغراض اور نفسانیت نکل جاتی ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ ایمان پر اللہ جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل کا اہتمام کریں گے، اللہ ان کے درمیان میں محبتوں کا انتظام کریں گے، ان میں محبتیں قائم کی جائے گی۔ محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے، محبت بڑی نعمت، بڑی طاقتور نعمت ہے، اس لیے کہا کہ ان کے اندر محبتیں قائم کر دی جائے گی، کہ محبت ایسی طاقتور چیز ہے کہ اس کے سامنے تمام چیزیں آسان۔ محبت میں کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی، محبت ہے تو کوئی چیز کڑوی نہیں لگتی محبت کے دائرے میں، بلکہ کڑوی بھی میٹھی لگتی ہے کہ محبت ہے۔ جی ہاں، محبت کا تانبا سونا معلوم ہوتا ہے۔ جی ہاں، محبت اس کا کرشمہ ہی الگ ہے، کہ محبت کی وجہ سے اتنے جلدی حالات بدل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو وہ زمانہ تھا کہ فرعون نے قانون بنایا تھا کہ بنی اسرائیل کے خاندان میں جو بیٹا پیدا ہو وہ قتل کیا جائے، اور اس پر بڑی تیزی سے کارروائی ہوتی تھی۔ کہ اس کی جو پولیس تھی وہ ایسے بچوں کو اٹھا لیتی تھی جیسے چیل مرغی کے بچے کو اٹھاتا، بالکل درگزر نہیں، بالکل چھوڑنا نہیں۔ ہزاروں بچے قتل ہوئے، اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مشکل ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر محبت ڈالی تھی، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے کوئی فوج آئی تھی، کوئی فوج آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، وہ تو غریب خاندان میں ہیں، وہاں سے کہاں فوج آئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بچنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے اللہ کہتے ہیں موسیٰ میں نے تمہارے اوپر محبت ڈال دی تھی، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً، تاکہ تمہارا کام چلے۔ تو محبت ڈال کر حفاظت کی ظالم بادشاہ کے ماحول میں، بادشاہ ظالم تھا، دشمن تھا، کھلا ہوا دشمن، تو اس کے ماحول میں ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے محبت ڈالی۔ اب جو دیکھتا تھا اس کو محبت کرتا کہ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، تو جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی، جو دیکھتا تھا اس کو محبت ہو جاتی تھی۔ تو محبت کے سائے میں پرورش کرائی ہے، یہ قدرت ہے، کوئی فوج نہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں، محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اس لیے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کا اہتمام کریں گے، کہتے ہیں ان کے درمیان میں اللہ کہتے ہیں ہم محبتیں ڈالیں گے، اور محبتوں کی وجہ سے ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ یہ نظام الہی ہے۔ مدینے کے لوگ دشمن تھے دو گروہ میں، اور برسوں سے دشمن چلے آتے تھے، اب ان کے پاس آیا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے، آپ کی تعلیم کی وجہ سے، تو ان کی وہ عداوتیں ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، ان میں محبتیں اللہ نے ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی شخصیت پر انفرادی محبت ڈالی تو کوئی اس کو قتل کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ سب کو محبت ہو گئی۔ انفرادی محبت کا نتیجہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں،
اجتماعی محبت کا نتیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینے والوں نے اپنائی اور اپنی زندگیوں کا رخ بدلا تو ان میں آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ تم اللہ کا احسان سوچو، تم تو دشمن تھے دو گروہوں میں اور برسوں سے دشمن ہوتے چلے آئے تھے. اب اللہ نے وہ دشمنیاں تمہارے دلوں میں سے نکال دی ہے اور تم کو ایک دوسرے کا محبوب بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. محبت ڈال کر کے. تو محبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یہ ملتی ہے کہ جب ماحول میں ایمان آوے، عمل صالح آوے، نیک عمل آوے تو ماحول صحیح ہو جاتا ہے، معاشرت اور رہن سہن صحیح ہو جاتا ہے. محبتیں قائم کر کے ان کی دشواریاں ختم کر دی جاتی ہیں. کہ ایمان اعمال کی برکات میں سے ہے کہ ان کے درمیان میں محبت ہوگی، یہ بھائی چارہ ہو جائے گی. تو جو دنیا کی زندگی میں جو عمل دنیا کی زندگی میں بہتری پیدا کرے گا وہی عمل آخرت میں بھی بہتری پیدا کرے گا. تو اس عمل نے محبتیں پیدا کی تو یہ کہ یہ عمل ایمان و عمل آخرت میں نجات کا بھی سامان ہو جائے گا. یہاں محبتیں پیدا کی اور مسائل آسان ہو گئے، آخرت کے مسائل بھی اس سے آسان ہو جائے گی. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں یہ بڑی چیز ہے کہ اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ صحیح کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو. تو اعمال کی درستگی کی وجہ سے حالات کی درستگی ہوگی، یہ نظام ہے. اور اعمال میں اہم اللہ کی عبادت ہے. عبادت ہمارے پاس جانی بھی ہے، مالی بھی ہے. عبادت ہمارے پاس جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے اور اطاعت میں ایک بات پہلی یہ ہوتی ہے کہ پہلے اپنے جان مال سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار کرو، اللہ کی عبادت کے لیے کرو. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نبی کی دعوت ہوتی تھی کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی دوسرا کارساز نہیں. تو اللہ کی کارسازی دکھانے کے لیے کہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی عبادت سے اللہ کی مدد متوجہ ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد لیں گے. یہ کلام ہے، اللہ کے سامنے التجا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تیری مدد لیں گے. تو یہ اصولی بات آئی کہ اللہ کی مدد لینے کا راستہ وہ اللہ کی عبادت ہے. کہ جب زندگیاں اللہ کی عبادت پڑے گی، عبادت پر زندگیاں پڑے گی تو پھر اللہ کی مدد کے راستے کھلیں گے. اور جب اللہ کی مدد کے راستے کھلیں گے تو پھر دنیا کی تنگیاں دور ہو جائیں گی اور حیات پاکیزہ ہو جائے گی. جیسے کہا کہ پاک زندگی دیں گے. اس لیے میرے دوستو پاک زندگی بنانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اللہ کا تعلق صحیح پیدا کرو. ایمان کی محنت سے ایمان بنتا ہے، ایمان کی محنت سے، ایمان کی دعوت سے اندر ایمان بنتا ہے، اندر یقین بنتا ہے، اندر خوف پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت کا بھی ذمہ دار بنایا اور ایمان کی وجہ سے عبادت کا بھی ذمہ دار بنایا اور ایمان کی وجہ سے ہم کو انصاف کا بھی ذمہ دار بنایا. یہ تینوں چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں. ہاں، تینوں چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں. کہ ایمان، کہ اپنا ایمان بناؤ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اللہ کے راستے کی دعوت، اللہ کے راستے کا علم و ذکر، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس سے ایمان میں ترقی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا یقین بڑھتا ہے، اللہ کا خوف بڑھتا ہے. اور یہی دو چیزیں اصل ہیں کہ اللہ سے استفادہ کے لیے اللہ کی ذات کا یقین آوے اور اللہ کی ناراضگی سے اور ناکامی سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. یہ دو پہلو ہیں ایمان کے. ایمان کے یہ دو پہلو ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہو کر کے یقین پیدا کرے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. تو اندر یقین پیدا ہو جاوے کہ محنت سے یقین بنتا ہے. آدمی کی محنت میں یہ تاثیر ہے
کہ جو وہ جس چیز کی محنت کرے گا اس کا یقین اس کے دل میں غیر شعوری طور پر آئے گا. ہاں، غیر شعوری طور پر محنت کی وجہ سے یقین آتا ہے. ایک کمار جو برتن بناتا ہے مٹی سے، گارے سے، گارا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، گارا. ایک میں مثال دے رہا ہوں، گارا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، مٹی ہے اور پانی ہے، لیکن اس کی محنت سے ایک شکل بن گئی، مٹکا بن گیا، سراہی بن گئی. اب اس کی قیمت آئے گی. یہ سراہی کی کیا قیمت ہے؟ یہ 100 روپے. مٹکے کی کیا قیمت ہے؟ 150 روپے. ہاں، اس گارے پر اس کی محنت لگی تو وہ بہت سے مٹکے تیار کر کے ہاں سردی کے زمانے میں بناتا ہے، گرمی میں بیچتا ہے. آپ بھی سڑکوں پر دیکھتے ہوں گے. جی ہاں، مٹکے ہیں، مٹی کے برتن، ہاں، کہ وہ بنتے ہیں سردی میں، بکتے ہیں گرمی میں. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں. جی ہاں، کہ وہ بنتے ہیں سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے تو وہ بناتے ہیں اس کو. پھر گرمی میں پانی کا تو پھر لوگ اس کو لے جاتے ہیں. ہے وہ گارا، کوئی میٹیریل نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. لیکن دو باتیں پیدا ہوئی ہے. ایک تو اس بنانے والے کی کاریگری کا اثر ہے کہ گارا تھا، شکل بن گئی. مٹی تھی، گارا تھا، مٹکا ہو گیا، سراہی ہو گئی. اس کی محنت سے شکل بن گئی. دوسرا کیا ہوا کہ اس کے اندر یقین پیدا ہوا ہے کہ یہ 100 مٹکے ہیں، یہ 100 سراہیاں ہیں جو سڑک کے کنارے پر لگا کے بیٹھا ہے، اور ایک ایک کی قیمت 150 روپے ہے. تو کتنی مالیت ہوئی؟ کتنی مالیت ہوئی؟ یہ بڑی مالیت ہوئی. 100 ہیں اور ایک کی قیمت 150 ہے. تو اس میں یقین آ گیا کہ اب یہ بک جائے گی تو میرے ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اب کوئی قرض والا آیا کہ آپ نے میرا قرضہ نہیں دیا تو وہ اس کو مٹکے دکھا، دیکھو یہ اب یہ بک جائیں گے، فوراً آپ کا قرضہ میں ادا کر دوں گا. تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں نہیں بنتی ہیں، آدمی کی محنت سے یقین بھی بنتا ہے. اندر یقین بنتا ہے اور باہر شکل بنتی ہے. یہ تو میں نے مٹی کا، آج کل کی بات، بڑے بڑے فلیٹ بناتے، فلیٹ لوگوں کو رہنے کے لیے، اس میں لوگ رہیں گے اور کرایہ آئے گا، ہم کھائیں گے. آج کل کا مٹکوں کو چھوڑو. جی ہاں، عمارتیں بنائیں گے، اس کے اندر مختلف قسم کے فلیٹ بنائیں گے اور لوگ وہ کرایے پر لیں گے، اور کرایہ آئے گا، آرام سے کھائیں گے. تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی کی محنت سے شکلیں بنتی ہیں باہر اور یقین بنتا ہے اندر. یہ مزاج ہے آدمی کا. اس مزاج کو سامنے رکھ کر جس طرح چیزوں میں یہ مزاج چلتا ہے، دین کی دعوت آئی تو دین کی دعوت نے بجائے چیزوں کے انسانوں کے سامنے اعمال رکھے کہ اپنے عملوں کی بھی شکلیں اچھی بناؤ. جس طرح عمارت اچھی بنائی اور کرایہ پر دے دی، مٹکا اچھا بنایا اور بیچ دیا، تو اپنے عملوں کی شکل اچھی بناؤ. جب تم اپنے عملوں کی شکل اچھی بناؤ گے تو اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے. ہاں، اس کا ثمرہ اور نتیجہ بھی اچھا آئے گا. تو اعمال پر بھی ملتا ہے جس طرح چیزوں پر ملتا ہے. اعمال پر جو ملتا ہے وہ آخرت کا بدلہ اور دنیا کی برکت. یہ دو چیزیں اعمال پر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اعمال پر آخرت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں اس کی برکتیں ملیں گی. نماز بنائی ہے تو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. ہاں، کہ ان کا اکرام کیا جائے گا نمازوں کے قائم کرنے والوں کا، اور دنیا میں کہ دنیا میں ان کی زندگیوں میں نمازوں کی برکتیں دی جائے گی. تو اعمال کے بارے میں یہ فرمایا کہ اعمال اگر بنائے گئے ہیں جیسا کہ حکم ہے تو دنیا میں اس کی برکتیں آئے گی. برکت کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتا برکت کیا چیز ہے، لیکن ہوتی ہے کس میں؟ کہ آدمی کی محنت میں، کہ آدمی کی صحیح محنت کی وجہ سے اس کے کام میں، اس کے کاروبار میں، اس کی زندگی میں برکت دی جاتی ہے. برکت ایک چیز ہے اللہ کی طرف سے. اور برکت کا اثر یہ ہے کہ برکات سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں.
برکات سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے، تنگیاں دور ہو جاتی ہے، تھوڑا سامان زیادہ کام کر دیتا ہے، تھوڑا کھانا بہتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیا ہوگا کہ برکت ہو گئی. تھوڑی زندگی میں بڑے بڑے اعمال ہو جاتے ہیں. کیا ہو گیا کہ زندگی میں برکت ہو گئی. تو برکت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کو ملتا ہے. ایمان والوں